كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے بندے کو ہر چیز سے آزمائش میں رکھا ہے، ہر طریقے سے ہر اعتبار سے بندے کو آزمائش میں رکھا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس میں آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو وہ بندہ کامیاب ہے، ورنہ سراسر ناکام ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں بندے کو دی ہیں اور پھر فرمایا ہے کہ یہ جو نعمتیں میں تم کو دے رہا ہوں یہ آزمائش کے لیے دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جو نعمتیں دے دی گئی ہیں اس کو اپنی چاہے اپنی من مرضی اس کو استعمال کر لیں، اس کے بعد اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کان دی ہے، آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، اور پھر یہ فرمانا ان السمع والبصر والفؤاد، تم کو ہم نے کان دی ہے، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے زبان سے کون سے باتیں کہی ہیں، کان سے کون سے الفاظ سنے ہیں، آنکھ سے تم نے کیا دیکھی ہے، یہ سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ہم اپنی مرضی سے چلا لیں، مرضی سے استعمال کر لیں۔ اگر اس کی مرضی کو اللہ کی مرضی میں اور شریعت کی مرضی میں شامل کر لیں تب تو اس کا استعمال کرنا بہتر ہوگا، جائز ہوگا، درست ہوگا، حلال ہوگا، اور اگر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کریں گے تو یہ سراسر ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، گناہ ہوگا، فتنہ و فساد پھیلانے والا ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم جب پوچھ ہوگی تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو پچھلے زمانے میں تھا، جو چیزیں پچھلے زمانے میں استعمال کی جاتی تھیں، موجودہ زمانے میں ان چیزوں نے اور ترقی کی ہے اور نئے نئے چیزیں ایجادات ہوئے ہیں۔ جیسے پچھلے زمانے میں سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی سوار اگر کرنا چاہتے تو جانوروں کو استعمال کرتے تھے، سب سے تیز رفتار سواری گھوڑا مانی جاتی تھی، اس کے بعد پھر اونٹ کو بھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب زمانہ بڑھتا گیا، ترقی ہوتی گئی، تیز رفتار سواری ہوائی جہاز بن گئی، ٹرین بن گئی، کار بن گئی، گاڑی بن گئی۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کیا بس، ٹرین، گاڑی اس کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ جبکہ شریعت تو ہر چیز بتاتی ہے نا، تو یہ چیزیں کہاں سے کہ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اب اس زمانے میں جو گھوڑا، گدھا، خچر، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا، گدھا، خچر، اب اس وقت جو تم استعمال کر رہے ہیں، آگے آنے والے زمانے میں ہم ایسی سواریاں پیدا کریں گے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو سواریاں لوگ بنا رہے ہیں، جو ایجادات ہو رہی ہیں، اس کا ذکر اللہ نے پہلے سے قرآن میں کر دیا کہ یہ چیزیں آنے والی ہیں۔ کیا اب یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب یہاں پر شریعت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز رفتار سواری کو پسند کرو۔ جیسے اس زمانے میں گھوڑا استعمال ہوتا تھا، اس زمانے میں ہوائی جہاز استعمال ہو رہا۔ بھائی ہم کو دلی جانا ہے،
کار سے بھی جا سکتے ہیں، ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں کیوں جائیں؟ یہاں پر اگر ہم نیت کو درست کر لیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تیز رفتار سواری کو پسند کرنا ہے، لہٰذا ہم ہوائی جہاز کیسے جائیں گے کہ دلی کو 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، جبکہ ٹرین سے 1.5 دن کا سفر لگتا ہے۔ نیت کو بدل دیں تو وہ چیز ہمارے لیے کارآمد بن جائے گی۔ پچھلے زمانے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک وسائل کو پہنچانے کے لیے خطوط کا نظام تھا، لیکن جب جیسے زمانہ ترقی کر گیا، خط کا زمانہ ختم ہو گیا، ٹیلی گرام کا زمانہ آیا، جب وہ بھی چیزیں ختم ہو گئی، فون کا استعمال آ گیا۔ جب ایک لائن فون ہوتا تھا تو ایک گھر میں ہوتا تھا، اس کا استعمال سارے اطراف کے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جب ترقی اتنی ہو گئی کہ جب لائن فون آدمی کے پاس ہوتا تھا، وہ کسی سفر میں جاتا تو رابطے منقطع ہو جاتے تھے، لیکن موبائل فون ایسا آ گیا کہ آدمی جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتا۔ پچھلے زمانے میں اگر کوئی خبر پہنچانی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو کوڑے طور پر چڑھتے تھے اور فرماتے تھے یا سباحا، یعنی لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ اطلاع دینا ہوتا اگر، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کے وقت میں پہاڑ پر چڑھے اور جا کر کہا یا سباحا، سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر وہاں پر دین کا پیغام پہنچایا۔ تو اگر کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو اس زمانے میں اس نوعیت کا تھا، لیکن جب جیسے زمانہ ترقی کر گیا تو ایک ٹیلی ویژن آ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اس ٹیلی ویژن میں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن کون سا آدمی کیسا ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کس نے کیسا لباس اختیار کیا، وہ ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ہو گئی، اس میں کلر ڈال دیا گیا، کلر ٹی وی آ گئی۔ اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ہو گئی، وی سی آر بن گیا، یعنی ٹی وی میں کوئی چیز اگر دیکھنا ہوتا تو صرف ایک مرتبہ دیکھی جا سکتی تھی، دوبارہ نہیں ملتی تھی۔ لیکن جیسے وی سی آر آ گیا، اس میں سی ڈی ڈال دو اور جتنی چاہے من مرضی سے اس کو دیکھتے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ہو گئی، تو جو خبریں ٹی وی کے ذریعے سے ملتی تھی وہ موبائل فون پر آ گئی۔ جب موبائل فون میں لوگ دیکھنا شروع کیے تو ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ہو گئی، انٹرنیٹ اس میں آ گیا۔ جب انٹرنیٹ اس میں آ گیا تو ایسی ٹیکنالوجی بن گئی ہے کہ جہاں پر جو واقعہ ہو رہا ہے براہ راست اس کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں تو زمانے میں ہو رہی ہے، اس کا شریعت سے کیا پہلو؟ اس میں شریعت کہاں سے آ گئی، کیوں شریعت کے بارے میں؟ تو یہاں پر جو علماء نقطہ نکالتے ہیں زمانے کے لحاظ سے، جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، زمانے کے لحاظ سے شریعت کا کیا پہلو ہوتا ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے زمانے میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، کیوں شراب حرام ہے؟ جبکہ اس میں تو فائدے ہیں، علاج کے غرض سے شراب کو پیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا۔ جب ٹی وی آئی، علماء نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں تو براہ راست خبریں دیکھ سکتے ہیں لیکن غیر محرم عورتیں اس میں آ جاتی ہیں، لہذا ٹی وی کو دیکھنا بند کر دو۔ جب موبائل فون آ گیا، اس کے بارے میں بھی پھر یہی فرمایا علماء نے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہے، لہذا موبائل کو استعمال مت کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، شریعت بھی اس اعتبار سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا استعمال ضرورت کے لحاظ سے درست ہے، لیکن غیر ضروری اس کا استعمال یہ بھی گناہ ہے۔ آج جو ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، گزشتہ جمعہ ایک مضمون دیا گیا تھا کہ اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہے کہ آدمی کو بستر سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے ہر پہلو کا ذکر دین میں، آدمی کیسے چلے، کیسے بات کرے، کیسے اٹھے، کیسے ہنسے، کیسے ملاقات کرے، کیسے کھائے، حتیٰ کہ بیت الخلا کس انداز میں جائیں، کس طریقے سے باہر نکلے اور بیت الخلا میں کس نوعیت سے بیٹھے۔ گزشتہ 1-2 ماہ پہلے میں نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے بیت الخلا میں بیٹھنا ہے۔ کیا وہ شریعت موبائل فون کے بارے میں نہیں بتائی ہوگی؟ کہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوگا؟ ہاں، علماء نے فرمایا اس کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہوا، شریعت یہاں پر بھی بتلاتی ہے کہ موبائل بھی اگر استعمال کرے تو کیا کس طریقے سے کرے۔ مثال کے طور پر میں کسی سے بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میں
میرے پاس کسی کا فون آ جائے، میں فون نکالا اور بات کرنے لگ جائے، فرمایا یہ حرام ہے۔ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس سے اجازت لینا میرے لیے واجب ہو گیا ہے کہ میں اس سے اجازت لوں کہ بھائی میں آپ سے بات کر رہا تھا، فون آ گیا ہے تھوڑی دیر میں بات کر لوں۔ اگر وہ اجازت دیں تب آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو موبائل فون پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ واجب کے درجے میں اجازت لیں، لیکن فون اتنا عام، نماز میں مسجد میں موبائل فون بج رہا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے عمل قلیل کے ذریعے سے موبائل فون کو بند کر دو، یعنی جیب میں ہاتھ ڈالو اور فون کو بند کر دو۔ ایسا نہیں کہ فون نکالے کس کا فون آیا دیکھے اچھا آرام سے، اس کے بعد پھر اس کو دوسرے ہاتھ سے کٹ کر، یہ عمل کثیر میں آتا ہے۔ نماز میں کوئی ایسا کام جو عمل قلیل ہو اجازت ہے، یعنی چھوٹا سا کام اگر کر سکتے ہیں نماز میں تو اجازت ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جیب میں فون بج رہا ہے نماز کی حالت میں، فون بج رہا ہے اور ہم اس کو ویسے ہی بجنے دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور اس طریقے سے موبائل فون پر جو پیغامات آ رہے ہیں، جو میسج آ رہا ہے، اس کو بغیر تحقیق کے آگے تک بڑھانا، بغیر تحقیق کے، یہ جھوٹ کے اور دھوکہ دینے کے گناہ میں شامل ہوگا۔ بغیر تحقیق کے وہ میسج آیا ہے، نیچے حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو آگے بھیج رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پرچے چھپائے جاتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، پرچے چھپائے جاتے تھے، پورا مضمون اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا، نیچے لکھا جاتا اگر آپ کو 3 دن میں خوشخبری پانا ہو تو اس کے 1000 زراعت کر کے آگے بڑھاؤ، اور کوئی کمبختی ہوگا، کوئی دین سے دوری ہوگا جس نے اس کو نظر انداز کر دیا ہو، یہ دھمکی والا میسج نیچے ہوتا، لوگ اس کو 1000 کاپی زراعت کراتے، پورے مساجد میں تقسیم کراتے۔ یہ ایمان سے ختم ہونے کی علامت ہے۔ اس زمانے میں میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پر، اگر آپ دین کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کو 10 گروپ میں شامل کرو، ورنہ آپ دیندار نہیں رہیں گے۔ ابھی وہ شیئر کرو، میسج آتا ہے یہ شیئر، اس کو آگے شیئر کرو۔ یہ جھوٹ کا گناہ، دھوکہ دینے کا گناہ، اور بسا اوقات اس میں غیبت کا بھی گناہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات اس میں بے شرمی کی باتیں کی جاتی، بے شرمی کا، بے حیائی کا کوئی ویڈیو آ جائے، آپ نے دیکھا وہ ویڈیو کتنا اچھا تھا، میں آپ کو بھیج دوں، فوراً اس کو بھیج دیں، 2 منٹ میں پھر اس نے میسج کرتا، ارے تم نے جو ویڈیو بھیجا تھا واقعی بہت بہترین تھا، میں نے اس کو 10 گروپ میں بھیج دیا ہے۔ سچ بتاؤ، اگر وہ ہماری بہن کا ویڈیو ہوتا، ہماری ماں کا ویڈیو ہوتا، اگر ہماری بیٹی کا ویڈیو ہوتا، کیا ہم اس کو آگے بھیجتے؟ کیوں بغیر تحقیق کے ایسے میسیجز کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اور یہ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، کسی ماہر نے بتایا ہے کہ ہر 5 منٹ میں ایک ننگی تصویر فیس بک پر اپلوڈ ہو رہی ہے، ہر 5 منٹ میں، اور یوٹیوب پر، گوگل پر ہر 3 سیکنڈ میں ایک ننگی پکچر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ بیرون ممالک میں 36% جو خلا اور طلاق ہو رہے ہیں وہ انہی فوٹو کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں انبن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خلا ہو رہا ہے۔ اس موبائل فون کے استعمال سے 56% لوگ وہ ہیں جو موبائل پر ہمیشہ لگے رہنے کی وجہ سے ان کی بیوی نے ان کو خلا کی ڈیمانڈ کی ہے، اگر بیوی رہی تو شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ گھر میں جاتے ہیں شوہر اپنے موبائل فون پر بیزی، شوہر یہ شکایت کرتا ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو بیوی فون پر بیزی رہتی ہے، بیوی یہ شکایت کرتی ہے جب گھر پر آتا ہے شوہر تو موبائل فون پر اور لیپ ٹاپ پر مصروف رہتا ہے، اس سے بات کروں تو کب کروں؟ اور پھر اس موبائل فون نے اتنا ایڈوانس بنا دیا ہے کہ پچھلی زمانے میں اگر گناہ بھی کرنا ہوتا تو موقع تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کہاں پر لوگ موجود ہیں، کہاں پر نہیں ہوتے ہیں، کس نے کہاں پر دیکھا ہوگا، وہاں تنہائی میں جا کر گناہ پڑتا۔ لیکن آج تو تنہائی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں، جیب میں کوئی دنیا کو لے کر پھرتے، جب چاہے جہاں ٹھہرے ہوئے ہو، سامنے باپ موجود ہے، فون پر ننگی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت نوجوان کے فونوں کا استعمال، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا استعمال اتنا عام ہو گیا ہے کہ پڑھائی کے بہانے سے کمرے الگ دے دیے گئے ماں باپ نے، بچے کمرے میں بیٹھتے اور پڑھائی کے بہانے سے موبائل فون پر لگے ہوئے، یہ سمجھ رہے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے دروازے بند کر کوئی اور داستان انہوں نے پڑھی۔ یہ پورے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ کسی اور دنیا کی، کسی اور ملک کی بات کرے جا رہے ہیں، اسی علاقے کے اندر، اسی محلے کے اندر اپنے بستیوں میں یہ واقعے ہو رہے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹیوں کو موبائل فون ہاتھ میں دے دیے ہیں، وہ جو چاہے اس کا استعمال کریں۔
اور پھر رات کی تنہائی میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اس طریقے سے ننگی باتیں کر رہی ہیں جس طریقے سے شوہر اور بیوی ایک تکیے پر جیسے سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ نوجوان اور نوجوان لڑکیاں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان اس لڑکی کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، یہ لڑکی لڑکے کے جذبات کو بہکاتی ہے۔ جب وہ شادی کا مطالبہ کرے، لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، میں شادی نہیں کر سکتا، میرے گھر کے حالات ہیں، میں مجبور ہوں گھر کے حالات میں۔ لڑکی کہتی ہے میں شادی نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے ماں باپ میرے مقدر کا فیصلہ کرنے والے وہ ہے، باپ نے انکار کر دیا، ماں نے انکار کر دیا، میں معافی چاہتی ہوں، آج سے آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ لڑکا کہتا ہے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں، میں تو نفلیں بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی کر رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں تم سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے، تم بھی دعا کرو بیٹی۔ یہ سارے بیکار اور فضول کی باتیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر اور ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے اگر تعلقات قائم کر لے، یہ دونوں کے درمیان میں جذباتی باتیں اگر ہو جائیں تو شادی کے بعد چند ماہ گزرنے کے بعد ان دونوں کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کے دماغ کے اندر یہ وسوسہ بیٹھ جاتا ہے کہ جس نے کنوارے پن میں میرے سے تعلق قائم کیا تھا، شادی کے بعد تو وہ کسی اور سے بھی تعلق قائم کر سکتی ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ جو استعمال ہو رہا ہے، فیس بک کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، یہ تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو عورتوں پر اس کو حرامی قرار دے دیتا، نوجوان لڑکوں کو تو حرامی قرار دے دیتے۔ کیا ضرورت ہے موبائل فون کے استعمال کی؟ گھر میں جیسے چاقو ہوتی ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ یہ چاقو ہے، اگر اس کو ہم استعمال کرنے میں غلطی کر دیں گے تو وہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹ سکتی ہے۔ موبائل فون کو اس سے تیز دھار تلوار سمجھے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو چاقو ہمارے جسم کو کاٹ سکتی ہے، لیکن موبائل ہمارے ایمان کو کاٹ سکتا ہے، ہمارے عقیدوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے موبائل فون کو ہم استعمال کر رہے ہیں، احتیاط سے استعمال کرنے پر ناجائز کا فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا، حرام کا فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اس کا استعمال حرام ہے۔ بیکار فضول میں نوجوان دیکھیں، نوجوانوں کا جائزہ لیں، وہ کیا کماتے ہیں، کون سا بزنس ان کا ہے۔ بڑے حضرات سے بھی پوچھیں، وہ حضرات جن کے پاس کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، جن کے پاس موبائل فون کا کوئی اسباب استعمال کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، ان کے پاس ہزاروں روپے کے قیمتی موبائل فون، کیا ضرورت ہے اس کے استعمال؟ اور یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے، گروپ کے اندر جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، شیطان نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی میں تو رات ہو گئی، میں چلا جا رہا ہوں، تم سو جائے تو تم جاگتے رہنا، تم سو جائے تو تم 1 منٹ میں اس کا میسج آیا، دوسرے منٹ میں اس نے میسج کیا، پوری رات میسیجز چل رہے ہیں۔ سچی زندگی اگر گزارنا ہے، تقوی والی زندگی اگر گزارنا ہے، اچھی زندگی اگر گزارنا ہے، اس موبائل فون کے استعمال کو بند کر دیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، رات میں 10 بجے انٹرنیٹ کو بند کر دیں۔ ڈاٹا بند کرنے سے کال بند نہیں ہوتی، سب سے کہہ دیں کہ اگر آپ کو بات کرنی ہو تو موبائل فون کر لے، کال کر لے، انٹرنیٹ میرا بند رہے۔ 10 بجے سارے لوگ بند کر دیں، اور پھر صبح میں فجر میں اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اشراق کے بعد 15 منٹ کے لیے، صرف 15 منٹ کے لیے، میں وقت بتا رہا ہوں استعمال کا، 15 منٹ کے لیے موبائل فون کا ڈاٹا آن کرے۔ بارش کی طرح میسج آئیں گے، بارش کی طرح میسج آئیں گے، برسنے دو بارش کو، 15 منٹ صرف ڈاٹا بند کر دیں۔ گھر پہ جائیں اشراق کے بعد، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہے، گھر کی ضرورت کو پوری کرے، تیار ہو جائیں، آفس کے لیے، کالج کے لیے، اسکول کے لیے نکل جائیں۔ ضرورت ہو تو تھوڑی دیر ڈاٹا آن کرے، اس کے بعد پھر بند کر دیں۔ سچ بتاتا ہوں دوستوں، اگلے جمعہ ہم یہیں پر بیٹھ کر یہ کہیں گے واقعی ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا ضرورت ہے انٹرنیٹ کے استعمال کی؟ کون سے ہم بڑے منسٹر ہیں کہ ہمارے پاس گروپ ہونی چاہیے؟ ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس 200 گروپ ہے۔ میں کسی کی بات کو بیان نہیں کر، میں نے ان کے الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے۔ 200 گروپ میرے پاس ہے، ان کا بزنس کیا ہے؟ کوئی بزنس نہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ پچھلے 10-15 دن سے پہلے وہ کہنے لگے کہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے میں کار چلانے کے ڈرائیور بننے پر مجبور ہوں، 500 روپے بھتہ ملتا ہے مجھے ایک دن کا۔ ایسے آدمی کے پاس 200 گروپ ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ انسٹاگرام پر کتنے پیسے کماتے ہیں، فیس بک پر کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں،
باتیں ہیں، آمدنی کے ذرائع بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کرو، اس میں یہاں پر یہ ویڈیو بناؤ۔ سچ کہتا ہوں نوجوانوں، جمعہ کے بعد سے آپ اپنے موبائل کو سامنے رکھ لیں، اگلے 24 گھنٹے تک، کل کی ظہر کی نماز تک فون کو دیکھتے ہوئے بیٹھ جائیں، کوئی ایسا فون، کوئی ایسا میسج جس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو، جس سے آپ کے دین میں اور دنیا میں اضافہ ہو رہا ہو، تب آپ آ کر مجھے بتائیں۔ کسی کے پاس نہیں۔ 24 گھنٹے موبائل کو سامنے رکھ لیں، ایک میسج ہمارے کام کے لیے نہیں آتا ہے، پھر کیوں استعمال کریں؟ کیا ضرورت ہے ایسے موبائل کے استعمال کی؟ یہ جتنے بھی اپلیکیشن بنائے گئے ہیں، جتنے بھی ایپس بنائے گئے ہیں، اللہ کی قسم دوستوں اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو، ہمارے لیے کچھ کام کے نہیں ہے۔ گزشتہ چند ماہ پہ رمضان میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ رمضان کے موقع پر لاک ڈاؤن تھا، جمعہ میں لوگ بیان سنتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو آنے کے وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، لہٰذا آپ روزانہ فیس بک پر تھوڑی دیر کچھ آدھا گھنٹہ کچھ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، اچھی بات، کوئی بات نہیں۔ آدھا گھنٹہ رمضان میں 1 مہینہ اس پر بات ہوئی، فیس بک پر آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک یوٹیوب چینل بنا لے، ایک فیس بک پہ آئی ڈی بنا لے، انسٹاگرام بنا لے۔ سچ کہتا ہوں صرف ایک دن میں نے فیس بک کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، ایک دن انسٹاگرام، فیس بک، ساری چیزیں اس کو جیسے استعمال کرتے، بے شرمی، بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اس کو عام کرنے سے پہلے ایڈ آ جاتا ہے۔ میں نے 24 گھنٹے سے پہلے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ضرورت ہی نہیں ہے ایسی چیزوں۔ دین سیکھنا ہو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھ لیں، لیکن یہاں پر یوٹیوب کے ذریعے، اس کے ذریعے سے استعمال نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، یوٹیوب پر ایسی چیزیں نہیں آتی ہیں، آپ اپنا ویڈیو یوٹیوب پر ڈالیں، جمعہ کا بیان ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً حالات کے تناظر میں بیانات ہوتے ہیں، آپ اس پر ڈال سکتے ہیں۔ میں نے بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر میں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی۔ میں کوئی فخری الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے استعمال کو جتنا ہم محدود سمجھیں گے اتنا ہمارے لیے محدود ہوگا، جتنا ضرورت سمجھیں گے اتنا زیادہ استعمال ہوگا۔ آپ کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، کسی ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، گرچہ آپ شادی نہ کریں، ماں باپ کے لیے کچھ مدد کریں۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میں بھی کچھ کھا لوں، کچھ میرے لیے اچھے آرام کی چیزیں ہو جائیں، لیکن بیٹے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ باپ کو کچھ کھلا سکے، کچھ کھلا سکے، کوئی اچھے خواہشات کر سکے۔ جب بیٹے کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، بیٹا مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس باپ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ کی قدر کر لے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، اس موبائل فون پر اپنی زندگیوں کو دور کرے۔ باپ بازو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوست سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دل کے قریب میں بیٹھے ہوئے باپ کی تکلیف کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہو، ایسی غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس موبائل فون پر صرف بے شرمی، بے حیائی، غیبت، چغلی اور حسد، اس کے علاوہ اور کیا ہو رہا؟ واٹس ایپ پر میسج کے فلاں خطیب صاحب ایسے، فلاں امام صاحب ایسے، فلاں سیاسی لیڈر ایسے، فلانی پارٹی ایسی، کیا فائدہ ہو رہا ہے ان چیزوں سے؟ انٹرنیٹ کے استعمال کو نوجوانوں اپنے اوپر حرام سمجھیں، حرام نہیں ہے لیکن حرام سمجھیں۔ یقین نہ ہو تو اپنے موبائل فون پر دیکھ لیں۔ میں نے کہا نا 24 گھنٹے، اگلے 24 گھنٹے ایک دن مسلسل اپنے آپ کو دیکھ لیں، غور کر لیں کہ کیا میرا اس کا استعمال میرے لیے بہتر ہے۔ چھوٹا سا فون استعمال کر لیں جس میں آپ رابطے کے ذرائع ہو جا سکے، ایک دوسرے کی اطلاعات مل سکے، بس اس سے آگے اور کیا چاہیے۔ تقوی والی زندگی گزارو۔ پچھلے زمانے میں جو تقوی گزارتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں واقعہ، نام سے لوگوں کو اختلاف ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں واقعہ تو سنا دو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا تقوی یہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے۔ حضرت نے ان کو بتا دیا کہ بھائی آپ اس طریقے سے ڈھونڈ لو، چلے گئے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اتنے سال ہوتے ہیں۔ اتنے سال تک انہوں نے بازار سے بکری کے گوشت کو نہیں خریدا، کہیں چوری کی بکری میرے پاس نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا کہ میں ایک شخص کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ چھاؤں میں بھی کھڑے ہو سکتے، دھوپ میں کھڑے نہیں، کہ اس سائے میں مکان ہے، یہاں پر آپ قریب میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جو گھر کے دیوار ہے، اس گھر والے نے مجھ سے رقم لی ہوئی ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، اگر میں اس کے دیوار کے سائے میں ٹھہر جاؤں کہیں وہ میرے لیے رشوت نہ بن جائے۔ کپڑوں کی دکان تھی، ایک مرتبہ نوکر سے کہا کہ اس تھان کے اندر نقص ہے، آپ اس کو بتا کر بھیج دو۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تھان موجود نہیں۔ خادم سے پوچھا کہ یہ کپڑے کی تھان کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بیچ دی۔ فرمایا کتنے دینار میں بیچی ہے؟ کیا تم نے اس کو نقص بتایا؟ فرمایا کہ نہیں بتایا، بھول گیا تھا میں نے۔ کتنے دینار میں بیچی؟ اتنے دینار میں بیچی۔ اتنے دینار صدقہ کر دیے کہ اس کے پیسے میرے لیے جائز نہیں ہو سکتے۔
حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ سن لیجیے، تقوی کی کیا بہترین مثال تھی. ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میں تو تاکہ بھول رہی تھی، تاکہ سے کچھ کپڑا بھول رہی تھی، باہر کی جو لائٹ ہوتی ہے، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں گھوم رہی تھی، تاکہ بھول رہی تھی. میں قریب سے بادشاہ کی سواری گزری، مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کی سواری ہے. اس کے پاس قمقمے جلائے جا رہے تھے، وہ قمقمے جل رہے تھے، تو وہ سامنے سے گزر گئی. تو میں نے جو تاکہ سے کپڑا بول رہا تھا، اس کپڑے کے بدلے میں چاند کی روشنی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے قمقموں کی روشنی بھی شامل ہو گئی ہے. کیا اس کپڑے کو بیچ کر اس کی رقم میں استعمال کر سکتی ہوں؟ میرے لیے جائز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں. بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کیا مسئلہ آپ نے بتا دیا ہے؟ اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اپنے خود ہی سے چل کر وہاں روشنی کے پاس نہیں گئی تھی، روشنی اس کے سامنے سے گزر گئی تھی، لیکن آپ نے ایسا مسئلہ کیوں بتا دیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ یہ عورت کس گھر کے رہنے والی ہے دیکھ کر آؤ. جب وہ گئے تو معلوم ہوا یہ بشر حافظ کے گھر کے رہنے والی عورت ہے. کون بشر حافظ؟ بشر حافظ ایک بہت بڑے شرابی تھے، شراب کی دھن میں جا رہے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ راستے میں پیپر گرا ہوا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور پیپر کو دیکھ کر کہا کہ اتنے بڑے رب کا نام اتنے نیچے گرا ہوا ہے، لہذا اس کو گھر لے گئے، اچھی اونچی جگہ پر رکھ دیے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے نام کو بلند کر دیا، ہم نے تم کو بلند کر دیا. آج پوری دنیا میں بشر حافظ کے قصے پڑھائے جاتے ہیں. یہ تقوی کیسے تھے؟ ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے آدمی تقوی کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی موبائل کی غلط استعمال آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹرانک میڈیا استعمال ہو رہا ہے سراسر ہمارے لیے نقصان، سراسر نقصان دے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اگر تمہارے پاس ضرورت کی چیزیں استعمال کے لیے ہو تب تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر ضرورت کے لیے نہ ہو تو پھر یہ چیزیں شیطان کے بھائیوں میں سے. میرے بھائیوں ارادہ کرے، اگر ہم ارادہ نہ کرے تو موبائل فون کو گھر پہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے پاس، بچے بہانے بناتے ہیں، پڑھنا ہوتا ہے اور پھر ہم کو اسکول جانا ہوتا ہے. بچیاں کہتی ہیں کہ میں آٹو میں جاتی ہوں، راستے میں کچھ ہو جائے تو پھر میں کیسے کر رہا ہوں. ہونے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے، موبائل فون رکھ کر جائے، موت ہو جائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں. کہنے کو تو ہونے کو تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن موبائل فون جو بچیوں کو دے دی جا رہی ہے اس سے بے شرمی عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. مخلوط تعلیم کی وجہ سے، موبائل کے استعمال کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے. تقوی والی زندگی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے آپ کو سکھائیں. اور ایک بات عرض کر دو، جو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کارٹون دکھایا جا رہا ہے، اس کی بھی بہت بڑی تفصیل ہے، وقت ہو گیا ہے. لیکن بچوں کو، جو چھوٹے بچوں کو کارٹون دکھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے ایمان سے ختم ہو رہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ چھوٹی سی مثال، کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا، سی پی یو، اس میں ایک ریم ہوتا ہے، روم ہوتا ہے. ریم رینڈم ایکسس میموری، روم ہوتا ہے ریڈنگ آن دی میموری. یہ ہوتا ہے نا کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو روم ہوتا ہے. روم کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کا دماغ ریم بن جاتا ہے. یہ جتنی چیزیں وہ پہلے روم میں آئی تھی، بعد میں پھر وہ ریم کے میں سیو ہو جاتی ہے. بچہ جب چھوٹے رہتے جب یہ سب ساری چیزیں کارٹون دیکھتا ہے کہ اس نے یہاں سے بھاگا، اس نے یہاں سے کودا، اس نے اس کو ایسے کیا ہے، یہ فلانی چیزیں. 7 سال کے بعد بچہ پھر وہی اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے. ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا. بھئی آپ نے تو بگاڑا ہے بچے کو. چھوٹے بچے جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دیے جائے دودھ نہیں پیتے. آپ تو ایسے سن رہے ہیں جیسے کہ میں کسی اور کہانی سنا رہا ہوں. آپ کے گھروں میں نہیں ہو رہی یہ چیزیں؟ آپ کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں. اللہ کرے سب کے گھر میں بچے ہو جائیں، سب صاحب اولاد ہو جائیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ بچوں کی تربیت میں ہم نے کس طریقے سے بگاڑ لایا. جب بچے نوجوان بن جاتے ہیں تو پھر موبائل فون، انٹرنیٹ، یہ انٹرنیٹ نہیں، انٹرنیٹ جو نیٹ ہے، یہ نیٹ کے اندر پھنس جانا. میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. خواتین سے بھی کہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو درست کریں. یہ موبائل فون کے استعمال کو بالکل نہ کریں. خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے تو بالکل حرام ہے، ناجائز سمجھیں. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں بلکہ تقوی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. مرد کے لیے باہر کے کچھ ضروریات ہوتے ہیں، کچھ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے لیے موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے حد تک. انٹرنیٹ کا استعمال ضرورت کے حد تک کریں. رات میں 10 بجے بالکل بند کر دیں. ارادہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ رات میں 10 بجے بالکل موبائل فون کا ڈاٹا فون بند نہیں کرنا، ڈاٹا بند کر دیں. صبح میں 8 بجے